چالاک لومڑی۔ تحریر بائے سمیرہ مقصود۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ جنگل کے تمام جانور ان سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ دونوں ہی چوریاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں نے ایک گھر میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک بندر کا گھر تھا۔ وہ دونوں سیدھے باورچی خانے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لکڑیوں پہ رکھا ہوا ایک پتیلا دیکھا جس میں سوپ پک رہا تھا۔ ان دونوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو شیر نے اچھی طرح سے خوب سوپ پیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو لومڑی بولی کہ میں اسے ختم کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا منہ پتیلے میں ڈالا، اس کا سر پتیلے میں پھنس گیا۔ اس نے شیر سے کہا، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اندھیرے میں شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ تو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب بندر اپنے گھر پر پہنچا تو اس نے باورچی خانے میں لومڑی کو اس حالت میں پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ لومڑی یہاں چوری کرنے آئی تھی۔ وہ لومڑی کو لے کر بھالو کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ بھالو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، اسے یہاں باندھ کر چلے جاؤ۔ یہ سب کچھ شیر چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی لومڑی نے شیر کو آواز دی۔ چالاک لومڑی کو شیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے شیر سے بدلہ لینے کا۔ اس کے دماغ میں بھی ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر سے کہا، بھالو اور بندر مجھے سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہاں ایک اور چور کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ بھاگ گیا اور میں پکڑی گئی۔ بندر اور بھالو نے میرے سچ بولنے پر یہ کہا کہ وہ مجھے انعام میں ایک ہرن دیں گے۔ یہ سن کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہرن وہ لے لے۔ اس نے لومڑی سے کہا، ہرن تو میری پسندیدہ خوراک ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم وہ ہرن مجھے دے دو؟ اس پر لومڑی نے شیر سے کہا، اگر تمہیں ہرن چاہیے تو پھر میری جگہ آ کر بیٹھ جاؤ، وہ دونوں ہرن لے کر آنے ہی والے ہیں۔ شیر لومڑی کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے لومڑی کی رسیاں کھول دی اور بولا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ شیر کو لالچ دے کر چالاک لومڑی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی۔ جب بندر اور بھالو واپس آ گئے تو انہوں نے شیر کو لومڑی سمجھ کر اس پر خوب گرم پانی ڈالا اور یوں جنگل کے بادشاہ کو لالچ میں آ کر لومڑی کی چالاکی کی سزا بھگتنی پڑی اور وہ بری طرح جلنے لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لالچ میں آ کر دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، تحریر بائے اسما بانو۔ پیارے بچوں، آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی، عقل بڑی کہ بھینس۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹنکو ایک پیارا سا سفید خرگوش تھا۔ ایک صبح جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی نظر راجو ہاتھی پر پڑی۔ ٹنکو بولا، سلام بھائی، دیکھو کتنی خوبصورت صبح ہے، ہوا بھی چل رہی ہے۔ چلو ٹنکو، یہاں سے بھاگ جاؤ، میرے پاس تم جیسے چھوٹے سے جانور کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ٹنکو افسوس سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ سمندر کے کنارے اسے پنکی دکھائی دی۔ وہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ ٹنکو نے اونچی آواز میں پکارا، پنکی پنکی، میری بات سنو۔ پنکی تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچی۔ اس کی نظر اوپر نیچے اچھلتے ہوئے ٹنکو پر پڑی۔ پنکی نے بلند آواز میں پوچھا، ٹنکو، کیا تم نے مجھے بلایا ہے؟ ٹنکو بولا، ہاں ہاں، میں نے ہی تمہیں آواز دی تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم جیسے چھوٹے اور کمزور جانور سے
بھلا میں کیوں بات کروں؟ اتنا کہہ کر پنکی دوبارہ پانی میں اتر گئی۔ ٹنکو بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچانک اسے ایک ترتیب سوجی۔ اس نے دوبارہ پنکی کو آواز دی۔ پنکی، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کمزور ہوں؟ اگر میں تمہیں رسہ کشی میں ہرا دوں تو تم مجھے یقیناً اپنا دوست بنا لو گی۔ پنکی نے کہہ کا لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جب چاہو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ پھر ٹنکو راجو کے پاس پہنچا اور اسے آواز دی۔ راجو، تم یہی سمجھتے ہو نا کہ تم بہت بڑے طاقتور ہو اور میں بہت چھوٹا سا ہوں؟ اب میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم برابر ہیں۔ ارے واہ، تم کیسے ثابت کرو گے؟ راجو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں رسہ کشی میں ہرا کر، یہ لو رسہ۔ راجو نے ہنستے ہوئے رسے کو اپنی کمر سے باندھ لیا۔ ٹنکو رسے کا دوسرا سرا پکڑ کر بھاگتے ہوئے پنکی کے پاس پہنچا اور بولا، تم اس رسے کو اپنی دم پر باندھ لو اور جب میں کہوں تب اسے کھینچنا۔ پنکی ٹنکو کی بے وقوفی پر خوب ہنسی۔ میں رسی کا دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیتا ہوں۔ ٹنکو چھلانگے مارتا ہوا چلا گیا۔ جھاڑیوں میں چھپ کر وہ زور سے چیخا۔ رسہ کھینچو۔ راجو نے مسکراتے ہوئے رسہ کھینچنا شروع کیا، مگر جلد اس کی مسکان غائب ہو گئی۔ راجو بڑبڑایا، ٹنکو تو بہت طاقتور ہے۔ ادھر پنکی نے بھی یہی محسوس کیا۔ اس نے بھی مزید زور لگایا مگر رسے کو آگے نہ کھینچ سکی۔ پنکی بڑبڑائی، ٹنکو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے اتنا زور لگایا کہ رسہ درمیان سے ٹوٹ گیا۔ راجو بیچارہ ڈھلان پر جا گرا اور پنکی گہرے پانی میں ایک چٹان سے جا ٹکرائی۔ ٹنکو سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ بتائے اچھلتا کودتا گھر واپس چلا گیا۔ راجو اور پنکی پریشان تھے کہ چھوٹے سے ٹنکو نے انہیں کیسے ہرا دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ ٹنکو کی عزت کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، عقل کا استعمال کر کے ہم طاقتور کو بھی ہرا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، عقل کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ، اور سارے پھل، سیب، آم، انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو، اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے
اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹوں یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔